السلام علیکم پیارے ساتھیوں، آج کی یہ سچی کہانی کر دے گی آپ کی آنکھیں نم۔ دھوکے صرف اس دور میں نہیں ہوتے، پہلے بھی ہوتے تھے، کیونکہ دھوکے باز ہر دور میں ہوتے ہیں۔ ان لڑکیوں کے لیے سبق آموز کہانی ہے یہ، جو مسائل کا حل فرار میں تلاش کرتی ہیں۔ آئیے آپ کو سناتے ہیں، شروع سے آخر تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا۔ گزارش کرتی ہوں پہلے ہمارے چینل سیدہ وائس کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیوز کی اپڈیٹس کے لیے بیل کو ضرور دبائیے۔ یوں تو میرے والدین میں کبھی نہ بنی، لیکن ہمارے گھر کا سب سے بڑا المیہ یہ تھا کہ یہاں لڑکوں کو فوقیت دی جاتی تھی، جبکہ بیٹیوں سے دور جاہلیت والا سلوک کیا جاتا تھا۔ یوں لڑکی ہونے کی وجہ سے اس سلوک نے مجھے بالکل ہلا کر رکھ دیا۔ سوچو کہ اس اذیت بھری زندگی نے میری روح کے تار جھنجھوڑ ڈالے۔ سوچتی رہتی تھی کہ ہمارے گھر کا ماحول دوسرے گھروں جیسا کیوں نہیں، ہمیں بھائیوں جیسی اہمیت کیوں نہیں دی جاتی۔ کاش میں نے اس گھر میں جنم نہ لیا ہوتا کہ جہاں والدین نے کبھی ہم پر توجہ نہ دی، وہ پیار نہ دیا جس کی خاص طور پر بچیوں کو ضرورت ہوتی ہے۔ ہمیں ساتھ لے کر کہیں نہ جاتے، نہ کسی سے ملنے دیتے۔ رشتہ دار آتے اور ہم دور سے انہیں دیکھتے، وہ بڑوں سے مل کر چلے جاتے۔ گھر میں ایک خاص قسم کا تناؤ رہتا تھا۔ میری والدہ کو شوق تھا کہ ان کے بچے پڑھ لکھ جائیں، کیونکہ ان کو خود تعلیم حاصل کرنے کا موقع نہ ملا تھا۔ سسرال میں سبھی پڑھے لکھے تھے، ان کے سامنے یہ احساس کمتری کا شکار رہتی تھی، اور جاہل ان پڑھ ہونے کی وجہ سے تانے سننے پڑتے تھے۔ تبھی چاہتی تھی کہ ان کی اولاد میں یہ کمی نہ رہے، کوئی ان کو ان پڑھ اور جاہل نہ کہے۔ جس گھر کا ماحول پرسکون نہ ہو، وہاں بچے اپنی ٹوٹی پھوٹی اور تباہ شدہ شخصیت کے ساتھ کس طرح ساتھی طالب علموں کے ہمراہ قدم سے قدم ملا کر چل سکتے تھے۔ حالانکہ میں ذہین تھی اور محنت بھی خوب کرتی تھی، لیکن جب امتحانی پرچہ حل کرنے بیٹھتی تو دل گھبرا جاتا، سامنے آنکھوں کے اندھیرا چھا جاتا۔ بلا آخر والد صاحب کو توجہ دینی پڑی۔ انہوں نے سمجھ لیا مجھے پڑھائی میں مدد کی اشد ضرورت ہے، ورنہ کبھی نہ پڑھ سکوں گی۔ انہوں نے اس ٹیوٹر سے بات کی جو روز شام کو میرے بھائیوں کو پڑھانے آیا کرتا تھا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، آپ کے لڑکوں کو پڑھانے کے بعد میں آپ کی بیٹی کو بھی پڑھا دیا کروں گا۔ میری ضرورت ان دنوں ٹیوٹر سے زیادہ کسی ایسی ہستی کی تھی جو میری ٹوٹی ہوئی شخصیت کو سہارا دے۔ میری روح محبت بھرے سلوک کی پیاسی تھی۔ استاد ہمارے گھریلو ماحول کو سمجھ چکے تھے۔ ان کا نام بلند بخت تھا۔ بخت صاحب نوجوان آدمی تھے، ملازمت کی تلاش میں تھے، اس دوران ٹیوشن پڑھاتے تھے۔ انہوں نے مجھے بہت پیار اور توجہ سے پڑھانا شروع کیا۔ ان کی بھرپور توجہ کے باعث میں نہ صرف پڑھائی میں دلچسپی لینے لگی، بلکہ ان کی ذات بھی میرے لیے دلچسپی کا مرکز بن گئی، اور یوں ہم چاہت کی منزلوں سے آگے نکل گئے۔ بخت بظاہر شرافت کا نمونہ تھے، اور ان کے نیک چلن ہونے کے باعث ہمارے گھر میں خوب چرچے تھے۔ گھر کا ہر فرد ان کی نیک نفسی اور اچھے اخلاق کے گن گاتا تھا۔ اس بات کی تو میرے گھر والوں کو بالکل خبر نہیں تھی کہ میں اسکول سے چھٹی ہو جانے کے بعد کچھ وقت اپنے ٹیوٹر کے ساتھ گھر سے باہر گزارتی ہوں۔ ہم اکثر ایک قریبی ریسٹورینٹ کے فیملی روم میں بیٹھ جایا کرتے تھے اور تھوڑی دیر بات چیت کر لیا کرتے تھے۔ اس دوران چائے یا کافی ہم دونوں کا موڈ مزید خوشگوار بنا دیتی۔ بخت نے مجھ سے وعدہ کیا کہ جو ہی ان کو ملازمت مل جائے گی وہ مجھ سے شادی کر لیں گے۔ انہوں نے کہا، تمہارے والد مجھے بہت پسند کرتے ہیں، مجھے یقین ہے کہ وہ تمہارا رشتہ مجھے دے دیں گے۔ اس بات پر میں نے بھی یقین کیا، کیونکہ والد صاحب بلند بخت کو اس قدر پسند کرتے تھے کہ ہر وقت ان کی تعریف کرتے رہتے تھے۔ میری والدہ سے کہتے، ایسے لائق بیٹے نصیب والوں کے ہوتے ہیں۔ وقت گزرتا گیا اور میں بخت کو اپنا سب کچھ سمجھنے لگی۔ میٹرک پاس کیا
تو سب سے زیادہ میرا محبوب خوش ہوا۔ جب وقت پاس ہونے کی خوشی میں میرے لیے کتابوں کا تحفہ لائے تو میں نے انہیں وعدہ یاد دلایا۔ وہ بولے، میری ہمت نہیں پڑتی ایسی بات تمہارے والدین سے کرنے کی، تم خود ہی انہیں بتا دو۔ وہ سمجھے کہ بھلا لڑکی ہو کر یہ کیسے والدین سے رشتے کی بات کر سکتی ہے، لیکن میں اپنے جذبے میں سچی تھی۔ بہن کی مدد لی اور یہ بات عظمیٰ کے ذریعے والدہ تک پہنچا دی۔ اب جو بلند وقت آئے، امی جان نے بلا جھجک کہا، بیٹا اگر تم ہماری بیٹی سے شادی کے آرزومند ہو تو رشتے کے لیے اپنے والدین کو لے کر آؤ۔ وہ گھبرا گئے، شاید وہ یہ سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اور پھر جب میرے ابا آئے تو امی نے ان سے ذکر کیا۔ وہ کہنے لگے، اچھی بات ہے، ہم تو اسے گھر کا بیٹا ہی سمجھتے ہیں، بیٹا سمجھ کر گلے لگا سکتے ہیں۔ بیٹیوں کا فرض ہر ماں باپ کو پورا کرنا ہے اور یہ تو ہمیں ویسے ہی پسند ہے۔ میری ماں نے ان سے کہا، بیٹا اگر ایسی بات ہے تو اپنی والدہ کو تم ہمارے پاس بھیجو۔ اب سارے بہن بھائی بخت صاحب کے پیچھے پڑ گئے کہ کب آ رہی ہیں آپ کی امی۔ وہ کبھی آج کل کرنے لگتا، کبھی سر جھکا لیتا۔ ایک دن اتفاق سے بازار میں اپنی والدہ کے ہمراہ ان کی دوائیں خرید رہا تھا کہ اسی اسٹور پر ہماری اماں بھی آ پہنچی۔ بخت کو دیکھا، فوراً آگے بڑھی، بیٹا تم یہاں؟ پھر ان کی والدہ کی طرف دیکھا، یہ میرا بیٹا ہے بہن، دوائیں خریدنی تھی۔ آپ کون ہیں؟ اماں نے اپنا تعارف کروایا اور پوچھا، آپ کب آ رہی ہیں ہمارے گھر؟ تو وہ انجان بن کر کہنے لگی، کیا مطلب مجھے آپ کے گھر آنا تھا؟ اماں نے کہا، ہاں بخت نے ہمارے ہاں رشتہ کرنے کے لیے کہا تھا اور وہ آپ کو لانا چاہتا ہے، ہماری بیٹی کو پسند کرتا ہے۔ بہن جس میں اس کی خوشی اور جیسے آپ سے یہ راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں۔ آپ لوگ اچھے لوگ ہیں، میں جلد آؤں گی آپ کے گھر رشتہ لے کر۔ میرے اور اس کے والدین خوشی خوشی میرے اور بلند بخت کے رشتے پر راضی ہو گئے تھے۔ بخت کو ہوش آیا کہ ارے یہ کیا ہو گیا، مجھے پتہ نہ چلا۔ وہ مجھے بے وقوف بنا رہا تھا اور دلاسے دے رہا تھا۔ فی الحال اس کا شادی کا ارادہ نہیں تھا، مگر رشتہ طے کر لینے میں ہمارے والدین نے کوئی دیر نہ کی، یوں بری طرح جکڑا گیا۔ اس کی والدہ کو جب یہ بات پتہ چلی کہ وہ یہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا تو انہوں نے کہا، ان کی لڑکی سے محبت کا چکر چلا کر تم نے شریفوں کا کام نہیں کیا۔ ایسی معصوم لڑکی کو فریب دینے کی سوچ رہے تھے تو یہ فریب خود تمہارے لیے جال ثابت ہوا ہے۔ تم نے لڑکی سے کیوں شادی کا جھوٹا وعدہ کیا تھا؟ اب اپنا وعدہ پورا کرو۔ بالآخر بڑی مشکلوں سے والدین نے دباؤ ڈال کر شادی کی تاریخ طے کر دی۔ ہمارے گھر شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ جس روز شادی تھی اس سے 2 روز پہلے میری بڑی بہن دوسرے شہر سے آ رہی تھی۔ جب بھائی اس کو لینے اسٹیشن گیا تو بخت کو وہاں پایا، وہ بھی اسی شہر کا ٹکٹ لے رہا تھا۔ بھائی نے پوچھا، آپ یہاں کس کے لیے ٹکٹ لے رہے ہیں؟ اس نے بتایا، اپنا ایک دوست کے ساتھ دوسرے شہر جا رہا ہوں، لیکن پرسوں تو آپ کی شادی ہے، مجھے تو خبر نہیں۔ بھائی نے سمجھا مذاق کر رہے ہیں۔ وہ گھر آ گئے اور بتایا کہ اسٹیشن پر بخت بھائی ٹکٹ لے رہے تھے، وہ دوستوں کے ہمراہ دوسرے شہر جا رہے ہیں۔ تم نے مذاق کیا ہوگا۔ شام کو اماں ان کے گھر گئی، شادی کے بارے میں کچھ بات کرنی تھی۔ پتہ چلا وہ تو واقعی دوسرے شہر چلا گیا ہے۔ اس کے والدین پریشان تھے، کہنے لگے شادی کی تاریخ بدل دیں، کیونکہ لڑکا ہی نہیں تو شادی کیسے ہوگی؟ وہ اچانک گیا، اس نے ہمیں بھی نہیں بتایا۔ شادی کی تاریخ آگے کر دی گئی، کہیں ٹیلی فون کیا، کہیں ٹیلی گرام دیا۔ جو مہمان آ چکے تھے ان سے معذرت کر لی۔ ان دنوں سیل فون کا رواج نہیں تھا، ہر کسی کے گھر ٹیلی فون کی سہولت نہ تھی۔ میرے والدین بہت بڑے امتحان میں پڑ گئے۔ برادری کو سنبھالنا ایک آزمائش سے کم نہ تھا۔ وقت کا انتظار ہونے لگا، 1 ماہ گزر گیا، وہ نہ لوٹا۔ شادی کی تاریخ بھی بدل گئی، خبر نہ تھی کہ کس جگہ گیا ہے نوکری کرنے کے لیے۔ اس نے کوئی خبر نہ دی، اس کے دل کی مرضی تھی جو اس نے اپنے والدین کو ہوا نہ لگنے دی۔ شادی سے بچنے کے لیے وہ یہ ڈرامہ کر رہا تھا
اور اس کی ایک وجہ تھی دوسری لڑکی۔ اب میرے والدین پچھتانے لگے کہ ہم نے ناحق جلد بازی میں ایسے شخص پر اعتبار کیا جس کی زبان پر کچھ تھا اور دل میں کچھ اور۔ اس کے والدین کم پریشان نہ تھے۔ اس کے دوست کے گھر گئے جس کے پاس اس کا فون نمبر تھا۔ اس نے فون پر بخت کو لعنت ملامت کی۔ تب اس نے والدین سے بات کی، نئی ملازمت ملی ہے، فی الحال نہیں آ سکتا۔ اے کاش وہ اس دن ہی والدین کو اصل بات سے آگاہ کر دیتا تو ہم لوگ مزید خواری سے بچ جاتے، مگر اس کم ہمت انسان میں اتنی جرأت نہ تھی کہ سچ بات لبوں پر لاتا۔ آخر وقت تک دھوکے میں رکھا، بلکہ ایک نئی تاریخ بتا دی۔ میرے والدین نے دوبارہ کارڈ چھپوائے اور برادری میں تقسیم کر دیے۔ آخر وقت میں پھر انہیں منہ چھپانا پڑا۔ ہوا یوں کہ دوسری بار جو تاریخ طے پائی تھی، بخت اس سے ایک روز پہلے گھر آ گیا۔ سب خوش ہو گئے، شکر ہے وہ آ گیا۔ میں مایوں بیٹھی، سہیلیاں گیت گانے لگی۔ اس کا ایک دوست آیا، والد صاحب کو بتایا کہ بلند بخت اکیلا نہیں آیا بلکہ اپنی نئی دلہن کے ساتھ آیا ہے۔ بار بار تاریخ تبدیل کرنے کا سلسلہ سمجھ میں آ گیا۔ اسی دوست نے بتایا کہ وہ ایک گھر میں بھی لڑکی کو ٹیوشن پڑھانے جایا کرتا تھا جو ایف اے کی طالبہ تھی اور ایک بڑے بزنس مین کی بیٹی تھی۔ اسے بھی محبت کا فریب دیا تھا، لیکن اس کو امید نہ تھی اتنے امیر گھرانے کا رشتہ مل جائے گا۔ سمجھ رہا تھا کہ وہ ایک معمولی گھرانے کا بے روزگار نوجوان ہے، بھلا اتنا بڑا سرمایہ دار کیوں کر اس کو داماد بنا سکتا ہے، لہٰذا وہاں بھی بس دل لگی ہی کی تھی۔ تاہم اچانک جب لڑکی پر انکشاف ہوا کہ بخت کی شادی ہو رہی ہے، اس لڑکی نے اس کے پاس آ کر خوب جھگڑا کیا اور زہر کھانے کی دھمکی دی۔ یوں جہاں پر میں دلہن بنی ہوئی تھی، وہاں پر بخت اپنی دلہن کو لے کر آ گیا۔ وہ تو چلا گیا، میں نے آج تک شادی نہ کی۔ میرے سر کے کالے بال سفید ہو چکے ہیں۔ میں شادی کے نام سے ڈرتی ہوں، ڈر کر چونک جاتی ہوں۔ وہ کم ہمت بیوقوف آدمی 2 کشتیوں کا شکار تھا۔ اس لڑکی سے تو اس نے زبردستی شادی کی، اسے بھی دھوکہ دے رہا تھا، لیکن اس نے جو مجھے اور میرے والدین کو دھوکہ دیا، میرے دل سے اس کے لیے آہ اور بددعا نکل جاتی ہے۔ میرے والدین خون کے آنسو روتے ہیں۔ آج میری حالت دیکھ کر وہ روتے رہتے ہیں کہ ہماری بیٹی کا نصیب ایک شخص کس طرح اس نے دھوکہ دے کر برباد کر دیا۔ وہ تو دریا پار اتر گیا، لیکن اس کے دھوکے کی سزا مجھے مل گئی۔ وہ تو دریا پار اتر گیا، لیکن اس کے دھوکے کی سزا مجھے مل گئی۔ میں جو گھر کے ماحول سے بیزار تھی، اپنے والدین سے بیزار تھی، اس کی توجہ اور ہمدردی پا کر اس پر اعتبار کر بیٹھی۔ اگر یہ توجہ مجھے اپنے ماں باپ سے مل جاتی تو شاید میں ایک سراب سے دھوکہ نہ کھاتی کہ جسے محبت کہا جاتا ہے۔ میری دونوں بہنوں کی زندگی آج کامیاب اور مطمئن انداز سے گزر رہی ہے، شاید اس لیے کہ وہ مجھ سے زیادہ مضبوط اعصاب کی مالک تھیں۔